Success Junior College invites you to experience a faith-based Islamic environment on campuses exclusively for girls at Malakpet and Toli Chowki offer integrated coaching for NEET and IIT Mains. السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ضلع ایس پی عادل آباد اکھل مہاجن IPS نے کہا ہے کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ شہری لوگوں کے لیے ٹریفک کے مسائل پیدا نہ ہوں۔ ضلع ایس پی عادل آباد اکھل مہاجن IPS نے مقامی پولیس آفس میں ٹریفک پولیس ملازمین کے ساتھ شہر میں ٹریفک کے مسئلے پر ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضلع ایس پی نے کہا کہ شہر میں عوام کو ٹریفک کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ٹریفک کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ انہوں نے تجویز دی کہ افسران اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران باڈی آن کیمرہ پہنیں اور ڈرنک اینڈ ڈرائیو ٹیسٹ کریں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ خشک موسم کی وجہ سے ٹریفک ملازمین گرمی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے، اس لیے انہیں تیز دھوپ کو برداشت کرنے کے لیے اچھے معیار کے برانڈڈ چشمے فراہم کیے گئے ہیں۔ نظام آباد کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے مرتد منڈل مرکز میں کستوربا گاندھی گرلز اسکول کا اچانک معائنہ کیا۔ انہوں نے ہاسٹل روم، سٹور روم، کچن وغیرہ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے سٹور روم میں رکھے چاول اور دیگر سامان کے معیار اور طلبہ کے لیے دوپہر کے کھانے کا معائنہ کیا۔ انہوں نے چیک کیا کہ کھانے کی اشیاء مینیو کے مطابق ہیں یا نہیں۔ انہوں نے استفسار کیا کہ کیا ابلے ہوئے انڈے مینیو کے مطابق پیش کیے جا رہے اور کیا مخصوص دنوں میں گوشت پیش کیا جا رہا۔ انہوں نے منتظمین کو مشورہ دیا کہ وہ کھانے کی تیاری میں استعمال ہونے والی اشیاء، خوردونوش اشیاء اور سبزیوں کو آلودگی سے بچانے کے لیے خصوصی احتیاط کریں۔ انہوں نے حکام سے کہا کہ وہ انہیں بتائیں کہ ناقص چاول، دیگر اشیاء خوردونوش اور سبزیاں کب فراہم کی جاتی ہیں۔ انہوں نے حکام کو حکم دیا ہے کہ طلبہ کی صحت کے تحفظ کو ترجیح دی جائے اور ان کا باقاعدہ طبی معائنہ کرایا جائے۔ کلکٹر کے ساتھ آرمور RDO راجا گوڑ، MPDO تروملا، تحصیلدار کرشنا، اسکول پرنسپل R سوپنا و دیگر موجود تھے۔ تلنگانہ کے وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ تلنگانہ میں عالمی معیار کے سیاحتی مقامات موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سرمایہ کاری اور سیاحوں کو راغب کرنا، بین الاقوامی سطح پر سیاحتی شعبے کو ترقی دینا اور روزگار کے موقع پیدا کرنا ہی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی رہنمائی میں نئی سیاحتی پالیسی لانے کا مقصد ہے۔ گجرات میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کے مجسمے اور دیگر مقامات کا انہوں نے تملا ناگیشور راؤ کے ساتھ دورہ کیا۔ جوپلی کرشنا راؤ نے بتایا کہ تلنگانہ سیاحتی ترقی کا حصہ بناتے ہوئے ملک اور بین الاقوامی سطح پر موجود سیاحتی مقامات کا مشاہدہ کر کے تلنگانہ میں سیاحتی ترقی کے امکانات کا مطالعہ کیا جا رہا اور اسی سلسلے میں انہوں نے اسٹیچو آف یونٹی اور ٹینٹ سٹی کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2027 اور 28 میں تلنگانہ میں ہونے والے گوداوری اور کرشنا پشکرالو کے دوران آنے والوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی سیاحتی ترقی کے لیے دستیاب ہر موقع کا بہترین استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ وزراء کے ساتھ سیاحت ترقیاتی ادارے کے چیئرمین پٹیل رمیش ریڈی، تلنگانہ اسپورٹس اتھارٹی کے چیئرمین شیو سینا ریڈی، اراکین اسمبلی نارائن ریڈی، بی کرشنا موہن ریڈی اور ڈاکٹر راجیش ریڈی بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر سنندا رانی، نوڈل آفیسر برائے الیکشن ٹریننگ مینجمنٹ نے کہا ہے کہ پولنگ کے فرائض کی مکمل سمجھ ہونی چاہیے اور یہ تربیت انتخابی عمل کو شفاف اور مؤثر طریقے سے انجام دینے میں کارآمد ثابت ہوگی۔ پولنگ حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے فرائض غیر جانبداری سے انجام دیں۔ حیدرآباد لوکل باڈی MLC انتخابی عمل کے حصے کے طور پر انتخابی تربیتی پروگرام کا پہلا مرحلہ پریزائڈنگ افسران، اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران، مائکرو مبصرین اور OPOs کے لیے GHMC ہیڈ کوارٹر کے کمانڈ کنٹرول روم میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ماسٹر ٹرینرز نے انہیں انتخابی قواعد و ضابطے، بیلٹ باکس سیل کرنے کے طریقہ کار، بیلٹ پیپرز، ضروری فارم بھرنے اور دیگر موضوعات کے بارے میں آگاہی فراہم کی۔ ڈیمو بیلٹ باکس کے ذریعے انہیں براہ راست تربیت فراہم کی گئی۔ ماسٹر ٹرینرز نے تربیت کے دوران POs اور APOs کے درمیان پیدا ہونے والے شکوک کو دور کیا۔ اس تربیتی پروگرام میں ماسٹر ٹرینرز وجے لکشمی، ممتا، الیکٹریکلز، مائکرو APOs، POs، OPOs، آبزرورز اور دیگر نے حصہ لیا۔
ایک خاتون نے ٹرین کے اے سی کوچ میں شدید ہنگامہ آرائی کی جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب خاتون بغیر ٹکٹ اے سی کوچ میں داخل ہوئی اور ایک دوسرے مسافر کی محفوظ شدہ نشست ریزرو سیٹ پر زبردستی بیٹھ گئی۔ جب ٹی ٹی ای ٹکٹ چیکر اور مسافروں نے اسے نشست خالی کرنے اور ٹکٹ دکھانے کو کہا تو خاتون نے نہ صرف انکار کیا بلکہ بدتمیزی اور گالی گلوچ پر اتر آئی۔ جا کر وزیر اعظم سے پوچھو، خاتون کی دھمکیاں۔ وائرل ویڈیو میں صاف دکھائی دیتا ہے کہ خاتون کسی کی سننے کو تیار نہیں۔ جب ریلوے، پولیس اور دیگر عملے نے شائستگی سے ٹکٹ مانگا تو خاتون مزید برہم ہو گئی۔ مسافروں سے دھکم پہل کرتے ہوئے ایک موقع پر وہ ایک مسافر کو دھمکاتے ہوئے کہتی ہے، کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی، زیادہ بکواس مت کر، جا وزیر اعظم سے جا کر پوچھ کہ میرا ٹکٹ ہے یا نہیں۔ خاتون بار بار عملے کی بات کو نظر انداز کرتی ہے اور ایک موقع پر منہ پھیر کر بیٹھ جاتی ہے جیسے کہ وہ کسی سوال یا کارروائی کا جواب دینے کی پابند نہیں۔ صورتحال اس قدر کشیدہ ہو گئی کہ کوچ میں موجود مسافر خوفزدہ ہو کر اپنی نشستیں چھوڑ کر دور جا بیٹھے۔ ویڈیو میں خاتون کو مسلسل بازاری زبان اور گھٹیا گالیاں دیتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ اس دوران اہلکار بار بار اسے تحمل اور قانون کا پاس رکھنے کی تلقین کرتے رہے۔ چونکہ ٹرین میں اس وقت کوئی خاتون سٹاف موجود نہیں تھا، اس لیے اے ایس آئی نے اگلے اسٹیشن پر خاتون سٹاف کی فراہمی کے لیے کنٹرول روم کو اطلاع دی۔ جب ٹرین اسٹیشن پر پہنچی تو وہاں خاتون کانسٹیبل اور ڈیوٹی پر موجود ٹی سی موقع پر پہنچے۔ انہوں نے خاتون سے بات چیت کی اور بڑی مشکل سے اسے سمجھا بجھا کر کوچ سے اتارا۔ ریلوے حکام نے وضاحت دی کہ چونکہ رات کا وقت تھا اور خاتون تنہا سفر کر رہی تھی اس لیے اسے حراست میں نہیں لیا گیا، تاہم مستقبل کے لیے اس واقعے کا ریکارڈ محفوظ رکھا گیا ہے۔ ترنمول کانگریس کی شعلہ بیان رکن پارلیمنٹ مہوا مترا نے الزام لگایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی، بی جے پی ورکرز اور بعض ہندوتوا گروپس نے قومی دارالحکومت کے چترنجن پارک کے قریب بنگالی برادری کے ارکان کو مچھلی کھانے پر دھمکیاں دی ہیں۔ مہوا مترا نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اس واقعے کا ایک ویڈیو پوسٹ کیا اور کہا کہ گزشتہ 60 سال کے دوران ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ برائے مہربانی زعفرانی بریگیڈ بی جے پی گنڈوں کو دہلی کے چترنجن پارک کے مچھلی خور بنگالیوں کو دھمکیاں دیتے ہوئے دیکھیں۔ گزشتہ 60 سال میں ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا۔ اس ویڈیو میں لوگوں کے ایک گروپ کو مچھلی بیچنے والوں کو یہ ہدایت دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ مندر کے قریب اپنی دکانیں نہ کھولیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مندر کے قریب مچھلی بیچنے سے مندر ناپاک ہو رہا کیونکہ سناتن دھرم میں زندہ چیزوں کو ہلاک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مندر کھلا تھا، ٹھیک ہے، پوجا کرتے، ہاں وہ تو میرے کو دھیان میں ہے، میں اسی ایریا سب سے چل رہا ہے۔ چل تو رہا ہے بھیا، پر کیا ہوتا ہے دیکھو میں قانون کی لڑائی لڑوں گا وہ تھوڑا پرکریا میں آ جائے گا، پر مین مدعا یہ ہے کہ مندر کے جس ساتھ یہ غلط لگ رہی ہے، یہ میرے کو سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ جتنی بھی شاپس ہے نا، وہ ہماری بھاونائیں آہت ہوئی ہمیں دیکھ کر کے یہ چیز کہ بھئی اس پرکار سے جو ہے بالکل دیوال سے لگتے ہوئے آپ جو ہے جیو ہتیا کر رہے ہیں ہنومان جی کا مندر ہوتے ہوئے۔ ارے ہنومان جی کا تو جو ہے تو کئی سارے مندروں میں ہو رہا ہے بھائی صاحب، کئی سارے مندروں میں، آپ آسام میں چلے جائیے کاماکھیا دیوی میں بھی جیو نہیں سمجھ رہے وہ اس پر آواز تو اٹھائی جا رہی ہے۔ اب ہم بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھئی اس پرکار سے ڈی ڈی اے نے جو ہے یہ مارکیٹ جو یہاں پہ الاٹ کر Entering FechFestCon into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching, equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-the-art fine flats and high-tech computer labs. حکومت نے آندھرا پردیش اور تمل ناڈو میں 104 کلومیٹر طویل کٹپاڈی تا تروپتی ریلوے لائن کو ڈبل کرنے کی منظوری دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں منعقدہ اقتصادی امور سے متعلق کابینہ میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا اور ریلوے انفارمیشن براڈ کاسٹنگ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ میٹنگ میں آندھرا پردیش اور تمل ناڈو میں تروپتی پکولا کٹپاڈی سنگل ریلوے لائن سیکشن کو ڈبل کرنے کی منظوری دی گئی۔
وشنو نے کہا ہے کہ لائن کی صلاحیت میں اضافے سے نقل و حرکت میں بہتری آئے گی. انڈین ریلوے کے لیے بہتر کارکردگی اور خدمات کی بھروسے کی سہولت ملے گی. ملٹی ٹریکنگ تجویز آپریشنوں کو ہموار کرے گی اور بھیڑ کو کم کرے گی، جس سے انڈین ریلوے کے مصروف ترین حصوں میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی ضرورت ہوگی. یہ پروجیکٹ مودی کے نیو انڈیا کے ویژن کے مطابق ہے، جو خطے میں جامع ترقی کے ذریعے خطے کے لوگوں کو آتم نربھر بنائے گا، جس سے ان کے خود روزگار کے موقع میں اضافہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ پی ایم گتی شکتی نیشنل ماسٹر پلان کا نتیجہ ہے، جو ملٹی ماڈل کنیکٹیویٹی کے لیے مربوط منصوبہ بندی کے ذریعے ممکن بنایا گیا ہے، اور یہ لوگوں، سامان اور خدمات کی نقل و حرکت کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے رابطہ فراہم کرے گا. ہندوستان اور برطانیہ مالیاتی خدمات کے شعبے، فنٹیک اور ڈیجیٹل معیشت میں تعاون کے لیے پرعزم ہیں. ہندوستان اور برطانیہ نے مالیاتی خدمات کے شعبے، فنٹیک اور ڈیجیٹل معیشت میں اور متعلقہ ریگولیٹری اداروں کے درمیان تعاون جاری رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور باہمی اور عالمی اقتصادی مسائل کو حل کرنے کے لیے دو طرفہ اور کثیر جہتی فورموں میں تعاون کرنے پر بھی اتفاق کیا. ہندوستان برطانیہ اقتصادی اور مالی مذاکرات کی 13ویں وزارتی میٹنگ منعقد ہوئی ہے. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کی قیادت میں ہندوستانی وفد نے برطانیہ کے وفد کے ساتھ اعلیٰ سطح بات چیت کی، جس کی قیادت وزیر خزانہ کی چانسلر آر.ٹی. ریچل ریوس کر رہے تھے. 26/11 ممبئی حملے کے مرکزی ملزم طاہر حسین رانا کو دوپہر ایک خصوصی طیارے کے ذریعے امریکہ سے دہلی لایا گیا. دہلی پہنچنے کے بعد قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے اسے باضابطہ طور پر گرفتار کیا اور پھر اسے تہاڑ جیل منتقل کر دیا جا رہا ہے. اس کیس کی سماعت دہلی کی خصوصی NIA عدالت میں ہوگی. اسے لیے رانا کو ممبئی لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. رپورٹس کے مطابق تہاڑ جیل میں طاہر رانا کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے. عدالت میں پیشی کے دوران NIA ملزم کی حراستی ریمانڈ مانگے گی تاکہ اس سے تفتیش کی جا سکے. امکان ہے کہ عدالت بند ہونے کی وجہ سے رانا کو خصوصی جج کے سامنے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پیش کیا جا رہا. بصورت دیگر اسے جج کی رہائش گاہ پر پیش کیا جا سکتا ہے. فروری 2024 میں دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے ممبئی حملوں سے متعلق ٹرائل ریکارڈ واپس منگوایا تھا. یہ فیصلہ NIA کی اس درخواست پر کیا گیا تھا جس میں کیس کی تمام کارروائی ممبئی سے دہلی منتقل کرنے کی اپیل کی گئی تھی. اب تمام عدالتی کارروائی دہلی میں ہوگی. راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما نے باران، راجسمند اور دوسا اضلاع کے یوم تاسیس پر سبھی کو دلی مبارکباد پیش کی ہے. اس موقع پر سوشل میڈیا کے ذریعے شرما نے شاندار روایات، مالا مال ثقافت اور متنوع وراثت والے ہڑوتی کی شان باران ضلع کی یوم تاسیس پر سبھی کے لیے اپنی دلی نیک خواہشات کا اظہار کیا. انہوں نے ایشور سے تمام شہریوں کی زندگی چین، سکون، خوشحالی، صحت اور تندرستی سے بھرپور ہونے کی پرارتھنا کی. اسی طرح انہوں نے شاندار تاریخ اور منفرد قدرتی حسن والے راجسمند ضلع کے یوم تاسیس پر دلی مبارکباد دی اور بھگوان شری ناتھ جی کے آشیرواد سے تمام شہریوں کی زندگی خوشیوں، خوشحالی اور فلاح و بہبود سے بھر جائے. وزیر اعلیٰ نے منفرد قدرتی حسن، مالا مال ثقافت اور تاریخی ورثے سے بھرپور شہر دوسا کے یوم تاسیس پر سب کو دلی مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور ایشور سے پرارتھنا کی کہ دوسا کے تمام لوگوں کی زندگیاں چین، سکون، خوشحالی، صحت اور کامیابیوں سے بھری رہے. Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. As the world gets more competitive, your child needs the extra edge. Success understands your little firebrand. Your child is intelligent, but to bring out that inner spark, a passive conventional approach would not do. We don't just educate students, we empower them. We go beyond academics and help them gain skills for life. Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website
www.successinstitutions.com or call us on 96529 Success the School. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।